اچھا سر، میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جی جناب. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا حضرت عمر فاروق کے ساتھ حضرت علی کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی؟ نہیں نہیں ہوئی تھی؟ نہیں. اچھا، میں نے ایک جگہ پہ سنا ہے، ایک علامہ صاحب سے سنا ہے کہ انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے الاستبصار کا۔ جی وہ شیعہ کتب ہے، اور میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 3 پہ لکھا ہوا ہے۔ مہم. تو تو میں اس کا وہ جواب آپ آپ کو سے دے دیتا ہوں. پوچھنا تھا۔ جی 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 میں اس کا جواب یہ میں نے کئی دفعہ دیا. اگر آپ انٹرنیٹ میں سرچ کریں تو ادھر آپ کو جی جی ادھر آپ کو نظر آئے گا. دیکھیں، وہ جو جس نکاح کی بات کر رہے ہیں وہ اس طرح ہے. یہ کتاب ہے الفروع من الکافی، جلد نمبر 5، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، یا حدیث نمبر صفحہ نمبر 346، باب تزویج ام کلثوم عن ابی عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام جی ذالک فرج غصبنا. تزویج ام کلثوم کے متعلق نے کہا کہ یہ زبردستی کی شادی تھی. ذالک فرج غصبنا ہو، یہ شادی زبردستی کی شادی تھی. زبردستی یعنی اجبار کیا گیا تھا. اچھا، لیکن شادی ہوئی نہیں تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ شادی ہوئی ہے. اب اس کی تفصیل آئے گا. اگلی حدیث امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، لما خطب الیہ، جب عمر نے خاصگاری کیا، رشتہ مانگا ہے، قال له جی امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا انہا صبی ہے، یہ تو بچی ہے، اس کی کم عمر ہے، آپ تو بوڑھے بزرگ آدمی ہیں، بزرگ ہیں یعنی عمر رسیدہ. فقال فلقی جی العباس، تو وہ عباس کے پاس چلا گیا، عباس ابن عبد المطلب کے پاس، چچا کے پاس علیہ السلام. جی مالی ابی، یعنی علیہ السلام کہتے ہیں کس کو؟ حضرت عبد المطلب. مالی ابی بأسن، کیا ہوا ہے مجھے؟ اس نے کہا کہ میرا کیا قصور ہے، میں نے رشتہ مانگا، مجھے رشتہ نہیں دے رہا آپ کا بھتیجا. قال وما ذا، کیا جی ہوا؟ قال خطبت الى ابن اخیک، میں نے آپ کے بھتیجے سے خاصگاری کیا. فردنی، اس نے میرا انکار کیا کہ میں بیٹی نہیں دوں گا، اور بیٹی میری چھوٹی ہے. اما واللہ لاعورن زمزم، خدا کی قسم میں زمزم کو، چاہے زمزم کو میں اس میں مٹی ڈال دوں گا، ریتی ڈال دوں گا، اس کو ختم کر دوں گا، کیونکہ زمزم جو تھا بنی ہاشم کے ہاتھ میں تھا. اور جی جی بے شک۔ زمزم بنی اور ان کے لیے اعزاز کی بات ہے بھائی کہ ہم حجاج کو پانی ہم دیتے ہیں، سب پہ احسان کرتے ہیں، پانی ہم دیتے ہیں. سقایت الحاج یعنی پانی دینا مکے کا ہمارے ہاتھ میں ہے، اور یہ بہت بڑی اعزاز کی بات تھی. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے خاندان کا ایک اعزاز ہے زمزم، میں چاہے زمزم کو جو ہے تباہ کر دوں گا. ولا ادع لكم مکرمۃ الا هدمتها، اور آپ کے جو بھی آپ کے خاندان میں کوئی عزت کی بات ہے، مثلا اگر آپ کا کوئی بھی چیز جس پہ آپ کی فخر ہے، میں ان سب کو جو ہے خراب کر دوں گا. آپ کا اگر کوئی کاروبار ہے، کوئی باغ ہے، کوئی بھی چیز ہے، میں اس کو خراب کر دوں گا. جی ولا اقیمن علیہ شاہدین، اور اس کے علاوہ میں 2 شاہد لے کے آؤں گا، بانہ سرق، کہ علی علیہ السلام نے چوری کیا. میں 2 شاہد لے کے، مشکل کیا، میں 2 شاہد لے کے آتا ہوں، شہادت دیں گے ہم نے ان کو دیکھا ہے، انہوں نے فلان جگہ سے پیسے اٹھائے، یا کوئی تلوار، کوئی چیز اس نے چوری کی. ولا اقطعن یمینہ، اور میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، جب شاہد 2 شاہد شہادت دیں گے تو اس کا ہاتھ بے عزت کروں گا، اس کا ہاتھ کاٹوں گا کہ یہ چور ہے. اور بھائی جی حدود جی میں تو کسی کی وہ نہیں ہوتی، کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوتی، اور حدود میں کسی کے ساتھ وہ نرمی کی گنجائش نہیں ہے. تو پھر میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا کہ چور ہے، اس کی بھی بے عزتی کروں گا. فاتاہ العباس، تو عباس جو ہے وہ بنی ہاشم کا عمر رسیدہ بزرگ آدمی تھا، وہ آیا علی علیہ السلام کے پاس. فاخبرہ، اس نے کہا قضیہ یہ ہے. وسألہ ان یجعل الامر الیہ، اس نے کہا کہ اس بیٹی کا اختیار مجھے دے دو. فجعلہ جی جی الیہ، پھر اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام نے اختیار عباس کو دیا کہ اتنا بڑا ہم میں مصیبت آنے والا ہے، یہ شخص جو ہے ایسا کام کرے گا تو تم اس کی جو تم جیسا کرو. ٹھیک ہے نا. تو پھر پہلی بات ہے یہ زبردستی کی شادی ہے. دوسری بات ہے کہ تہدید کے ساتھ، تھریٹ کے ساتھ. پھر یہ شادی نہیں ہوئی ہے، یہ شادی نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا؟ ملاحظہ فرمائے الخرائج والجرائح، جز نمبر 2، چاپ مؤسسۃ جی جی الامام المہدی علیہ الصلاۃ والسلام، حدیث صفحہ نمبر 39. یہاں پہ روایت ہے، عمر ابن عزینہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہا کہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ عمر کی شادی علی علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی ہے. تو جی اس کا جواب کیا ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام تکیے پہ انہوں نے کھاندہ رکھا تھا، پشت لگایا تھا، تو سیدھا بیٹھ گئے اور کہا وَتَقْبَلُونَ عَنَّ عَلِيًّا أَنكَحَ فُلَانًا بِنْتَهُ، اور کیا یہ قابل قبول بات ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو عمر سے شادی کرائی ہے؟ بھلے
یہ جس شخص کا یہ گمان ہو تو اس کو وہ لا يهتدون الى سواء السبيل ولا الرشاد، اور وہ اس کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، وہ حقیقت سے غافل شخص ہے، گمراہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر یہ وہی سنایا کہ اب وہی سنایا کہ اب ان کے بھائی واقعہ سنایا کہ عمر نے تھریٹ کیا تھا، عمر نے تہدید کیا تھا کہ میں چاہے زمزم لے لوں گا، اور وہ جو حرکتیں اس نے کی تھی کہ اگر بیٹی کی شادی نہیں کراتا مجھ سے تو میں تو یہ کر لوں گا۔ تو عباس آئے، عباس نے اصرار کیا کہ یہ اختیار مجھے دے دو کہ شادی ہو جائے۔ فلما رأى امیر المؤمنین علیہ السلام مشقة کلامة الرجل على العباس وانه يفعل بالسقاية ما قال، جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے دیکھا کہ عمر نے تو یہ تہدید کی ہے، اس نے یہ دھمکیاں دی ہیں کہ یہ کروں گا اور یہ بہت کر لے گا یہ آدمی، تو اور اس نے عباس کو خوب ڈرایا ہے، تو اس نے کہا کیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک جنیہ تھا، ایک چڑیل تھی اہل نجران یہودیوں میں سے، اس کو بلایا، اس کو پیغام دیا کہ تم آ جاؤ۔ یقال لها صحیقہ ابن جریریہ، اس کا نام بھی یہاں پہ مذکور ہے۔ وہ آ گیا، فتمثلت فی مثال ام کلثوم، اس کو وہ آیا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ تم ام کلثوم جیسا شکل بناؤ۔ اس نے ام کلثوم جیسا شکل بنایا، وحجبت الابصار عن ام کلثوم، اور ان کی جو اپنی بیٹی تھی چھوٹی، ان کو چھپا دیا گھر میں۔ جو اب ایک جنی چڑیل ہے وہ ام کلثوم کی شکل، اب لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، دیکھیں نا، یہ تو قرآن میں سورہ جن ہے، جن تو حقیقت ہے، مسلمان جن کا مذاق نہیں اڑاتا، جن حقیقت ہے، قرآن میں ایک سورہ جن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسلمان ہوئے اور آتے تھے احکام مسائل پوچھتے تھے، ائمہ علیہ السلام کے پاس آتے تھے احکام مسائل پوچھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی شخص کہہ دے کہ یہ یہودی تھا، اس کو مسلمان کیوں نہیں بنایا نا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیا جواب دیتے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس شیاطین کام کرتے تھے، جن جو شیاطین تھے کام کرتے تھے، ان کو کیوں نہیں مسلمان بنایا، ٹھیک ہے نا۔ جو جواب تم ہم وہاں دے گا، بھئی ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اگر کافر جن آتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ان سے کام نکال، ان کو مسلمان کیوں نہیں بنایا انہوں نے؟ مجھے اس کا جواب نہیں معلوم کیوں نہیں مسلمان بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے تھے کفار، آتے تھے، مثلا کسی کافر کو کوئی کام دے دیا کسی کہ بھئی یہ کام کرو، اتنا پیسہ دو گے، یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کرتے ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی ہوگا کہ بھئی یہ کام کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں کرو گے تو تمہیں مثلا کرو گے تو تمہیں انعام ملے گا، نہیں کرو گے تمہیں سزا ملے گی، تو کوئی حساب کتاب ہوگا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کو یہودیہ کو کیوں مسلمان نہیں بنایا۔ بہرحال اس یہودیہ سے چڑیل سے کہا کہ تو اس شکل میں بن جا، وہ بن گئی۔ وبعث بها الى الرجل، اور یہ یہودی، یہ چڑیل جو تھی بیٹی امیر المؤمنین علیہ السلام کی بیٹی کی شکل میں عمر کے گھر گئی تھی، اس سے شادی ہو گئی۔ فلم تزل عنده، تو وہ چڑیل اس کے گھر میں تھی، حتی انه استراب بها یوما، پھر ایک دن اس کو شک ہو گیا عمر کو، اس کو کوئی اس نے دیکھا کہ یہ اس کی جو ہے یہ بچی جو ہے اس کے حالات کچھ عجیب ہیں۔ عمر کو شک ہو گیا کہ یہ وہ علی علیہ السلام کی اپنی بیٹی نہیں ہے۔ فقال، اس نے کہا ما فی الارض اہل بیت اسحر من بنی ہاشم، اس نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر گھرانہ یہی بنی ہاشم ہے، انہوں نے مجھے جادو کیا۔ ثم اراد ان یظہر ذلك للناس، اس نے ارادہ کیا کہ اس کو ظاہر کر دے۔ فقتل وحوت المیراث وانصرفت الى نجران، پھر کیا ہے، پھر کیا ہے، پھر اسی وقت اس کی قتل ہو گئی۔ وحوت، اور اس عورت نے میراث میں سے بھی کچھ اٹھایا ہوگا۔ وحوت المیراث، وہ اپنے شہر چلی گئی۔ وامیر المؤمنین علیہ السلام نے اس وقت پھر اپنے بیٹی کو ظاہر کیا، پھر عمر کو جب قتل ہوگا اپنی بیٹی کو ظاہر کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب روایات میں ہے کہ آپ لوگوں کی روایت میں کہ اس سے پیدائش بھی ہوا ہے بچے کی، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں نا، یہ تو ایک راز تھا اہل بیت علیہ السلام کے پاس، ایک تو راز تھا امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک کہ جس شخص سے شادی ہوئی ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی بچی نہیں ہے، وہ کون ہے، وہ ایک چڑیل ہے، ایک چڑیل سے شادی ہوئی، یہ تو راز تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ تو بعد میں شائع ہو گیا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ اس چڑیل سے اس کے پاس بچے بھی ہیں نا، لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ام کلثوم سے ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس بچے کی وفات بھی ہو گئی ہے، تو وہ چڑیل کا در حقیقت بچہ تھا۔ اور اس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو ام کلثوم کو گھر لے کے آیا، اس میں کوئی بعد نہیں ہے کہ انہوں نے جو چڑیل تھی اس کو اپنے گھر لے کے آیا ہو واپس، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہے، اپنی بچی کو لے کے جا رہے ہیں، در حقیقت وہ جنیہ کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ موقع ملے کہ میں اپنی اصلی بچی کو ظاہر کروں لوگوں کے لیے، پھر وہ چلی گئی اپنے شہر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے ہمارے پاس، اور مزید حکم کرو۔ اچھا ایک اور سوال ہے میرا، اگر تم نہ بھی مانو نا، اگر تم یہ جنیہ کا اور چڑیل کا واقعہ نہ بھی مانو، کہ تو یہ عجیب ہے، ہم نہیں مانتے نا۔ پہلی بات ہے کہ یہ جنیہ جو ہے
یہ صحیح بات ہے. اگر کوئی نہ بھی مانے نا تو پھر شیعہ کے نزدیک یہ جو نکاح ہے یہ دوستی کے بنا پہ نہیں ہوئی ہے کہ عمر سے دوستی. عمر نے ایسے ظلم کا اس نے دھمکیاں دی ہیں کہ اس کے چارہ نہیں رہا. پھر اس کا جواب یہ، اور امیر المومنین علیہ السلام نے شادی نہیں کرایا. آپ نے دیکھا کہ اختیار عباس کو دیا تھا. جی جناب. جی اور مزید اچھا چلیں یہ کلیئر ہو گیا. دوسرے نمبر پہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عثمان غنی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی کے بعد دیگرے؟ دیکھیں اس سے نتیجہ کیا ہوگا. اگر 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی تو کیا ہوا؟ اس سے پہلے تو عتبہ ابن ابی جہل کے ساتھ ہوا ہے نا. عثمان سے پہلے تو عتبہ کے ساتھ ہوا. اگر بھائی آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے آپ کے کتب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جو تھے نستجیب باللہ وہ مشرک مرے، ان کی والدہ بھی مشرک، نہیں ٹھیک ہے نا. بالکل آپ کا عقیدہ ہے، بالکل یہ آپ کے صحیح ترین کتب میں. تو دیکھیں اگر نبی کی بیٹی سے شادی کرنا کوئی اعزاز ہو، یہ اعزاز ہے بشرطے کہ انسان مومن بھی ہو نا. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی رشتہ ہوتا ہے، میں صحابی بنتا ہے، داماد بنتا ہے، وہ بہت بڑا اعزاز ہے بشرطے کہ مومن ہو، بشرطے کہ اگر وہ داماد بن کے اس سے فسق و فجور صادر ہو جائیں، فسق و فجور صادر پھر تو اس کی بدبختی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں کے ہاتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی نستجیب باللہ ان کی والدہ دونوں مشرک ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہم مسلمانوں کو سب کو پتا ہے کہ ابو لہب ان کا چچا وہ تو مشرک تھا ہی، ٹھیک ہے نا. اور آپ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی اس سے پہلے عتبہ ابن ابی جہل سے ہوا ہے، دونوں بیٹی کی شادی. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی فرض بھی کرتے ہیں نا، عثمان کے ساتھ ہوا ہے، ہم عثمان کے ساتھ ہوا، فرض کرتے ہیں وہ بیٹیاں تھیں، مان لیا بھائی بیٹیاں تھیں، عثمان کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے. تو بھائی تو یہ کوئی شریعت میں کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، نہ عقل کی روح سے، نہ قرآن کی روح سے، نہ حدیث کی روح سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے اگر کسی کی شادی ہو جائے تو وہ منافق نہیں ہو سکتا، وہ غلط کام نہیں کر سکتا، وہ بعد میں جا کے وہ منحرف نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نزدیک ہے یا ابو لہب چچا نزدیک ہے یا داماد چچا نزدیک ہے، بلا شک وہ چچا خونی رشتہ ہے، باپ جیسا. نبی کا اپنا باپ عبداللہ ابن عبد المطلب علیہ السلام آپ لوگوں کے نزدیک مشرک مرا، ان کی والدہ اسی طرح. اور آپ لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی، اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہو، اور اس کو قرآن کی بہن بھی کہتا ہے نا، مسلم کو قرآن کی بہن. تو یہ کوئی بھائی یہ اس سے کوئی امان بھی لینا، اس سے کچھ چیز ثابت نہیں ہوتا، بالخصوص اس بات پر کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبلیغ دین میں معصوم تھے، تبلیغ دین میں معصوم تھے، باقی امور میں وہ معصوم نہیں تھے، دنیائی مسائل میں. تو بیٹی کا اگر کسی سے رشتہ کرا دیں یا رشتہ دیں، کسی کو داماد بنائیں، یہ کوئی تبلیغ دین نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ دنیائی معاملات میں ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا بھی ہے تو یہ کوئی اگر مان بھی لیں تو اس سے پہلے آپ خود کہتے ہیں عتبہ کو دیا تھا. اب دونوں بیٹیوں کی شادی کس سے کرا دی؟ عتبہ ابن ابی جہل سے کیا تھا، ٹھیک ہے نا. اس میں وہ کوئی بڑا مومن تھا. تو یہ ابھی کوئی ایک دنیائی مسئلہ ہے جس میں معصوم نہیں ہے، تو ان سے بھائی ہو سکتا ہے ان سے غلطی صادر ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق. تو یہ کوئی حجت نہیں بنتا بھائی کہ آپ عثمان کے لیے اس کو حجت بنا دیں. عثمان کے اپنے کرتوت ہیں، عثمان کو بھائی اس کو دیکھنا پڑے گا نا کہ اس نے اس کے اپنے افعال کیا ہیں تاریخ اسلام میں. اوکے جی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 بیٹیاں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے تاریخ میں، فضیلت ہمیں دکھائیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق فرمایا کہ سیدۃ النساء العالمین، ان کے متعلق تو کبھی نہیں کہا نا، ان کے متعلق تو کبھی نہیں کہ یہ سید نساء العالمین یا سید نساء اہل الجنہ، یہ تو کبھی نہیں کہا. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ چومتے تھے، کبھی ان کا ہاتھ چوما؟ ہمیشہ آتے تھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کے سامنے آیت تطہیر پڑھتے تھے، ان کے لیے کبھی کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کملی کے نیچے داخل کیا اپنی بیٹی کو، ان کے 2 بیٹوں کے ساتھ، ان کے شوہر کے ساتھ آیت تطہیر پڑھی. کبھی بقیہ بیٹیوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاها بل یؤذینی ما آذاها ویعلمنی ما یعلمها. فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے جگر کے گوشہ ہیں، وہ بھی بچیاں ہیں نا، اگر بچیاں ہیں واقعا ان کے متعلق کبھی یہ فضائل ذکر کیا ہے نا، ٹھیک ہے نا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو حوراء انسیہ ولا انسیہ، فاطمہ جو ہے آسمانی ہے اور انسان ہے، اور لا انسیہ اور انسان نہیں ہے.
حورا و انسیہ لا انسیہ، یہ حوری ہیں، جی انسی ہیں اور غیر انسی ہیں، غیر یعنی انسان سے اوپر ہیں. ان کے متعلق کبھی یہ دوسروں کے متعلق کبھی یہ کہا نہیں کہا، یہ سب ٹھیک ہے نا. کبھی اس کا کوئی فضیلت ذکر ہی نہیں کیا، ان کے متعلق کوئی فضیلت ذکر نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر ان کو بیٹی مان بھی لے نا تو یہ ان سے برابری نہیں آتی، برابری نہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جیسا. مزید کوئی حکم کو؟ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ شادی ہوئی ہے لیکن وہ ان کے برابر نہیں تھی دوسری بیٹی. شادی ہوئی ہے عثمان سے، عثمان سے پہلے عتبہ ابن ابی جہل سے ہوا ہے نا. اس سے وہ بھی کہہ دو نا، شادی کی اگر بات کریں تو کامل کہو. وہ جی بھی جی کہہ دو ٹھیک ہے نا، ہاں ٹھیک ہے نا. اس کو بھی ذو النورین کہہ دو نا، ابو جہل کو اس کے بیٹے ذو النورین کہہ دو، بنا اس کو ذو النورین. ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو ذو النورین وہ بنے تھے. ٹھیک ہے. نہیں دونوں بیٹیوں سے تو شادی تو نہیں ہوئی تھی نا ان کی. وہ دونوں سے ہوئی ہے، دونوں سے ہوئی ہے. ایک شخص سے دونوں سے ہوئی ہے. آپ کو لوگوں کی کتابوں میں یہی ہے. اچھا، تو تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فن اتبعنی فانہ منی، جو میرے اتباع کرتا ہے وہ مجھ سے. سعد الخیر بنی امیہ کا آدمی تھا. سعد جی الخیر جی بنی امیہ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں رہتا تھا، یا امام جی جی جواد علیہ السلام کے زمانے میں رہتا تھا. وہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ شجرہ ملعونہ، شجرہ ملعونہ کہ اللہ نے اس خاندان کو لعنت کی ہے. تو وہ روتا تھا. ایک دن بہت چیخ کے رویا. امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں چیخ کے روتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کیسے نہ روؤں، میں تو شجرہ ملعونہ سے ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لعنت کی، میں اس خاندان سے ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی. تو امام علیہ السلام نے فرمایا انت اموی منا اہل البیت، انت اموی منا اہل البیت، تو ایک ایسا اموی ہے کہ منا اہل البیت، تو ہم اہل بیت میں سے ہے، منا اہل البیت. یہ بھلے مجھے سعد الخیر ریفرنس سے، کوٹ کروا دیں. ہاں سعد الخیر سے فرمائے نا، یہ میں دکھاتا ہوں. میں ریفرنس آپ کو کتاب دکھاتا ہوں بھائی. یہ کتاب ہے الاختصاص بشیخنا المفید رحمہ اللہ، شیخ مفید کی کتاب ہے الاختصاص، چاپ دار المفید. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 85. سعد بن عبد الملک الاموی، یہ سعد بن عبد الملک ایک خالص شیعہ تھا، مولائی آدمی تھا، لیکن بنی امیہ میں سے تھا. روایت کرتا ہے جی دخل سعد بن عبد الملک علی وکان ابو جعفر علیہ السلام سعد الخیر. یہ بہت اچھا نیک آدمی تھا. یہ امام علیہ السلام کے پاس آیا. امام ابو جعفر علیہ السلام، اب مجھے نہیں معلوم یہ امام ابو جعفر دو کنیاں ہیں، امام باقر علیہ السلام کا اور حضرت امام جواد جی علیہ السلام. کس امام کی بات ہو رہی؟ شاید امام بلی نہیں، یہ امام جواد علیہ السلام کی بات ہو رہی. امام جواد علیہ السلام اس کو سعد الخیر کہتے تھے. وہ من ولد عبد العزیز ابن مروان، یہ عبد العزیز ابن مروان کے نسل میں سے تھا، شہزادوں کے نسل میں سے تھا، لیکن وہ خود نیک آدمی تھا. یہ کیا امام علیہ السلام کے پاس آیا، فبینا ینشج کما تنشج النساء، ایک دفعہ وہ چیخنے لگا، رونے لگا بیچارہ، جیسے عورتیں چیخ پکار کے روتی ہیں زار و قطار، اس طرح رونے لگا. فقال له ابو جعفر علیہ السلام، حضرت امام جعفر علیہ السلام نے کہا ما یبکیک یا سعد، سعد کیوں روتے ہو اس طرح؟ قال وکیف لا ابکی وانا من الشجرة الملعونة في القرآن، اس نے کہا میں کیسے نہ روؤں، ہم تو شجرہ ملعونہ میں سے ہیں، میں اس خاندان میں سے ہوں جس کو قرآن نے کہا والشجرة الملعونة في القرآن، جو ملعون ہے خاندان قرآن میں. قال لست منهم، امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم ان میں سے نہیں ہو. یہ اب حالانکہ بنی مروان میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے لعن اللہ الحکم ومن ولد، صحیح حدیث سند کے ساتھ مخالفین کے کتب میں. حکم جو تھا عثمان کا چچا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم اور اس کے اولاد کو لعنت کیا، لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نہیں ہے ان میں سے، انت اموی، دیکھو انت اموی منا اہل البیت، تم بنی اموی ہو لیکن ہم اہل بیت میں سے ہو. اما سمعت قول اللہ عز وجل، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ فمن تبعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرتا ہے وہ میرے سے ہے، جو میری اتباع کرتا ہے وہ میرے سے ہے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں، جی جی سن رہا ہوں. آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث پیش کروں میں. عیون اخبار الرضا میں ہے
ملاحظہ فرمائیے جلد نمبر 2 یہاں پر میں یہ حدیث نہیں پڑھتا، میں ایک اور حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ کتاب المحاسن ہے، کتاب المحاسن لشیخنا البرقی رحمہ اللہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 131 میں نور خلق اللہ تبارک و تعالی المؤمن من نور، اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے نور سے خلق کیا ہے. یہاں پہ بہت ساری روایات ہیں، یہ حدیث پڑھی. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نور عظمته و جلال کبریائے. اللہ نے مومن کو، چاہے وہ بنی امیہ سے ہو، چائنا سے ہو، کالا ہو، سفید ہو، ٹھیک ہے نا، اللہ نے اس کو خلق کیا اپنے نور عظمت سے، نور کبریا سے، نور جلال سے. جی پر اس لیے جو شخص کسی مومن کو طعنہ دیتا ہے فقد رد علی اللہ علی عرشہ، وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے عرش پہ رد کرتا. اللہ کے نور، اللہ نے اس کو اپنے نور سے خلق کیا. ولیس هو من اللہ فی ولایہ وانما هو شرک شیطان. ایسا شخص اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ شیطان کی اولاد میں سے، خود شرک شیطان ہے، شیطان کی اولاد میں سے. پھر فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا خلقنا من اعلی علیین، اللہ نے ہمیں اعلی علیین سے خلق کیا. وخلق قلوب شیعتنا مما خلقنا من، اور ہمارے شیعوں کو اسی مٹی سے بنایا، اسی نور سے بنایا جیسے ہم سے بنایا. ٹھیک ہے، اس میں روایت اور بھی ہے. میں ایک اور حدیث آپ کو بتاؤں. بھلے یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر جی صفحہ نمبر 90 میں مستحق زکوٰۃ کے متعلق بھلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن موالينا وشيعتنا منا، ہمارے جو محب ہیں اور ہمارے جو شیعہ ہیں وہ ہم میں سے ہیں. وكلنا كالجسد الواحد، اور ہم ایک جسد واحد کی طرح. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اہل بیت مطہرین میں سے نہیں ہیں، جو مطہر ہیں، معصوم ہیں، جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوا ہے، ان میں سے نہیں، وہ صرف 14 ہیں. لیکن وہ اہل بیت میں سے ہیں اس طرح ہیں کہ جیسے سعد الخیر، جیسے سلمان منا اہل البیت، جیسے شیعوں کے متعلق فرمایا منا، وہ اس طرح وہ اہل بیت میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا، اوکے جی. ان کے متعلق کوئی آپ کو روایت یعنی کہ نہیں مل رہی؟ آپ کو بنو امیہ کے یعنی کہ ایک صحابی کی روایت مل گئی ہے. بھائی حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا فضائل بہت زیادہ ہیں، فضائل بہت بے شک بہت زیادہ. کیوں کہہ رہے کہ نہیں مل رہی؟ کیوں ویسے آپ کو پوچھ رہا ہوں اوکے کہ وہ فضائل ہے ان کے کہ بہت زیادہ نہیں ہیں. ہے. ہمارے کتب میں ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ان کے فضائل ہماری بہت کتاب زیادہ میں بھی بہت زیادہ ہے، ہماری کتب میں بھی بہت زیادہ. نہیں آپ نہیں بہت زیادہ فضائل نہیں. تو آپ ویسے ہی سب کہہ دیتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں ہے. اچھا تو میں آپ سے یہ ٹھیک ہے نا، کہنا اگر چاہ یہاں رہا پہ تھا اس طرح حدیث مانگتے ہیں کہ اس طرح اس عبارت کے ساتھ ہو نا کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، تو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن میں نے عمومات آپ کی خدمت میں عرض کی نا، عمومات عرض کی کہ جس نے ہماری اتباع کی وہ ہم میں سے اہل بیت میں سے ہے، تو وہ تو آپ کی خدمت میں عرض کی نا. ہاں، اور اس طرح کے میں نے تو کیا اہل بیت مطہرین جو ہیں صرف 14 ہیں، صرف 14 ہیں، اس میں حصر ہے، وہ تو اپنی جگہ حصر اس کا ثابت ہے. ٹھیک ہے، جی بڑی اچھی بات ہے. میں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں پوچھا، آپ نے بنو امیہ کے فضائل بیان کر دیے. اوکے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو میں بہت آپ کے لیے جو ہے کیا ہوں، مجھے آپ کے لیے بہت افسوس ہے. اگر سمجھ نہیں آ رہی ان کو نا